بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے ہے جناب؟ کہ باب فی المستحاضہ انہا تجمع بین الصلاتین بغسل واحد، یہاں سے ہے نا؟ تو یہ دوسرا باب میں جس میں دوسری نوعیت کا حکم ہے کہ مستحاضہ 3 غسل کرے گی اور ان 3 غسل کے ذریعے سے جمع بین الصلاتین بھی کرے گی۔ تو کون کون سی نمازیں جمع کرے گی؟ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ اور یہ جو جمع ہوگا تو یہ جمع سوری ہوگا۔ تو یہ جو احناف جمع بین الصلاتین میں جمع سوری کی توجیہ کرتے ہیں نا، آگے بھی اور بھی بہت سارے احادیث آئیں گی کہ یہ کوئی نایاب قسم کی توجیہ نہیں، یہ کوئی تکلفانہ توجیہ نہیں ہے۔ احادیث میں بکثرت جمع سوری کو جمع بین الصلاتین کہا گیا ہے اور یہ صورت تجویز کی گئی۔ ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے۔ اب جو جمہور حضرات ہیں تو وہ ان 3 غسلوں کو علاج پر محمول کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم جو دیا تھا یہ علاج کے نقطہ نظر سے تھا کہ جب زیادہ غسل ہوں گے تو زیادہ ٹھنڈک ہوگی تو خون کم نکلے گا، اور یہ تجربے سے بھی ثابت ہے بات۔ تو 3 غسل والی بات کو بھی یہ علاج پر محمول کرتے ہیں، اور 5 غسل جو اگلے باب میں آ رہا ہے اس کو بھی علاج پر محمول کرتے ہیں۔ البتہ بعض دوسرے فقہا ہے جو اس کو جواز کی مقدار قرار دیتے ہیں، اور کل ان کے نام آئے تھے۔ کون کون ہیں؟ ابراہیم نخعی، عبداللہ بن شداد اور منصور بن المعتمر۔ ان 3 حضرات کے نزدیک یہ 3 غسل لازم ہیں، اس کے بغیر اگر مستحاضہ نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ان کے نزدیک لازم ہے، جمہور فقہا کے نزدیک یہ مستحب ہے، بطور علاج ہے۔ اب یہ حدیث ذرا لمبی ہے، اس میں اور بھی مسائل آئے ہیں، اور آگے امام ترمذی نے اس پہ فقہا کے اختلاف، حیض کی مدت کم و بیش اور استحاضہ اور ان سب چیزوں کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدی حدثنا زہیر بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن عقیل۔ اب یہ جو راوی ہے نا عبداللہ بن محمد بن عقیل، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سیء الفہم، اور مطلب یہ کہ چیزیں بول دیا کرتا تھا، اس سے چیزیں بھول جاتی تھیں۔ تو آگے روایت میں بھی اس کے بھول پانے کی ایک بات آئے گی کہ ایک بات یہ بھول چکے ہیں۔ عن ابراہیم بن محمد بن طلحہ عن عمہ عمران بن طلحہ عن امہ حمنۃ بنت جحش۔ تو یہ حمنہ بنت جحش کی روایت سے مشہور ہے، اور آگے جو روایت آئے گی 5 غسل والی وہ ام حبیبہ بنت جحش کے عنوان سے مشہور ہے۔ تو یہ جو 3 بہنیں تھیں، حمنہ بنت جحش، ام حبیبہ بنت جحش اور زینب بنت جحش جو زوجہ مطہرہ تھیں، ان تینوں کو اس قسم کی بیماری لاحق تھی، استحاضے کی، اور یہ ان کا کوئی خاندانی مسئلہ تھا، نسلی مسئلہ تھا۔ البتہ کسی میں کم تھا، کسی میں زیادہ تھا، لیکن نفس مسئلہ تینوں کو لاحق تھا۔ تو حضرت حمنہ بنت جحش فرماتی ہے کہ کنت استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ۔ اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے کہ ہمیں استحاضہ آتا تھا اور بہت زیادہ آتا تھا۔ مجھے استحاضہ زیادہ آتا تھا اور بہت ہی زیادہ آتا تھا۔ اس میں زیادہ کو گویا کہ 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استفتیہ، تو میں حضور سے پوچھنے آئی، اخبرہ، تاکہ میں ان کو اپنے حالات بتاؤں اور شرعی حکم حاصل کروں۔ فوجدتہ فی بیت اختی زینب بنت جحش ام المؤمنین، تو ان کے گھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ تو پھر میں نے اپنا مدعا عرض کیا کہ فقلت یا رسول اللہ انی استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ، کہ مجھے استحاضہ آتا ہے بہت زیادہ اور بہت ہی زیادہ۔ تو فما تأمرنی فیہا، مجھے کیا تجویز کرتے ہیں؟ فقد منعتنی الصیام والصلاۃ، اس چیز نے، اس بیماری نے مجھے نہ روزے کا رکھا ہے نہ نماز کا۔ مطلب یہ ساری چیزیں میں نہیں ادا کرتی،
اور اگر ادا کروں تو بہت مشقت ہے میرے لیے، اس میں کیا کروں گا؟ تو حضور نے پہلے جو ہے وہ کیا، کچھ ایسی تدابیر بتائی جس سے خون کا بہاؤ رک جائے، ختم ہو جائے، اور گوئے کہ ان کو کہا کہ پہلی یہ کوشش کرے کہ خون کو کسی طرح سے کنٹرول کرے، اگر یہ اب کر سکتی ہے تو پھر آپ پہ یہ لازم ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آگے دوسرے مرحلے میں شرعی حکم اور رخصت بتائیے۔ تو خون کو کنٹرول کرنے کے کئی طریقے بتائے۔ حضور نے فرمایا کہ ان عطو لکیل کرصفا، میں آپ کو روئی رکھنے کی تجویز دیتا ہوں کہ آپ روئی رکھا کریں، تو روئی میں یہ خاصیت ہے کہ وہ خون کے بہاؤ کو روک لیتا ہے، اس لیے ڈاکٹر وغیرہ جب کسی جو تو وہاں روئی لگا لیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ، کیونکہ یہ خون کو ختم کر لیتا ہے۔ قالت، تو ام حمنہ نے کہا کہ جناب حمنہ بنت جہش نے کہا کہ وہ اکثر من ذالک، وہ جو خون ہے وہ روئی رکھنے سے کنٹرول ہونے والا نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے۔ قالت، حضور نے فرمایا کہ فتلجمی، پھر آپ جو ہے تلجم ایسی کیفیت ہے جیسے کہ آج کل نیکر ہوتا ہے، تو نیکر پہننے سے جو مقصد حاصل ہوتا ہے، اسی طرح کپڑا لپاٹ کر ایک لنگوٹ سی بنا لیتے تھے اور اس سے مقصد حاصل ہوتا تھا۔ تو اس تجویز کا مقصد یہ ہے کہ روئی بھی رکھ لے اور روئی کے بعد ذرا مضبوطی سے کپڑا بھی باندھ لے، تو اس سے خون رک جائے گا۔ قالت، تو اس پر حمنہ نے عرض کیا کہ وہ اکثر من ذالک، وہ اس سے بھی زیادہ ہے اور اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو پھر حضور نے تیسری تجویز دی کہ فاتخذی ثوبا، پھر ایک کپڑا ڈھونڈ لے۔ کیا مطلب کپڑا ڈھونڈ لے؟ یہ بات اشارات کنایات میں ہو رہی ہے، یعنی کپڑا لے اور اس کو ذرا دوہرا تہرا کر کے اس کو مخصوص جگہوں پر رکھے اور پھر اس کے اوپر لنگوٹ باندھ لے، تو زیادہ دباؤ جب کسی جگہ پر پڑ جاتا ہے تو اس کا خون خود بخود رک جاتا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر حضرات کسی چیز میں تو مضبوطی سے پٹی باندھ دیتے، تو فرمایا کہ اس طرح کپڑے کے دباؤ سے کوشش کرے کہ خون ختم ہو جائے۔ قالت، تو انہوں نے کہا کہ وہ اکثر من ذالک انما اسج سجن، بالکل تصریح کر لی کہ میں نلکے کی طرح بہہ جاتی ہوں، مطلب، اور میرا خون کپڑوں مپڑوں سے ان چیزوں سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ اب یہ کنٹرول نہیں ہو رہا، تو اس کو کوئی شرعی رخصت ہی بتانا چاہیے اور بطور علاج ہی اس کو کوئی چیز اور بتانی چاہیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سآمرک بامرین، میں آپ کو دو تجویزیں دوں گا، ایہما صنعت اجزاء عنک، جو بھی آپ کرے عمل جس پہ بھی کرے وہ آپ کے لیے کافی ہوگا اور آپ کی شرعی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اب ان تجویزوں میں فَإِن قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ عَالَمَ، اگر آپ دونوں کو جمع کر لے تو پھر یہ آپ جانتی اپنی حالت کو، لیکن یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ فقالا، تو فرمایا کہ پہلے تمہیدی بات فرمائی، اور یہ تھوڑی سی تسلی کی بات ہے کہ یہ مطلب ایک شیطانی عمل ہے، شیطانی کمزوری ہے جو انسان کو دے لیتا ہے اور اس کی وجہ سے خون جاری ہوتا ہے، یہ کوئی فطری خاصیت نہیں ہے کہ ہر انسان کو ایسا ہو، اور یہ بیماری کی علامت ہے نہ کہ صحت مندی کی۔ تو انما ہی رغزۃ من الشیطان، یہ شیطان کے پیر مارنے کی وجہ سے، یہ کنایا ہے مطلب بیماری کا ہے۔ عربی میں اور شریعت میں یہ اصول ہے کہ جو بھی نامناسب اور کمزور درجے کے کام ہیں تو وہ سب شیطان کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ فتحیزی ستۃ ایام او سبعۃ ایام فی علم اللہ، تو آپ اپنے آپ کو حائز سمجھے، یعنی یہ جو مسلسل خون آپ کو آ رہا ہے تو ان مسلسل دنوں میں اپنے آپ کو حائز سمجھے۔ کتنے دن؟ 6 دن یا 7 دن۔ اب 6 دن یا 7 دن کہا تھا، یہ ایام عادت کی روح سے، کہ آپ کی عادت اگر 6 دن ہے تو 6 دن، اگر 7 دن ہے تو 7 دن۔ اور جب یہ عادت کے دن آپ کے گزر جائے تو اگرچہ خون جاری ہو تب بھی ثم اغتسلی، پھر تم غسل کرو، اور یہ غسل حیض سے نکلنے کا غسل ہے جو کہ فرض ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَعْتِ، جب آپ اپنے آپ کو پاک سمجھ لے غسل کرنے کے بعد، تو فصلی 24 لیلۃ، آپ 24 دن نماز پڑھے، اور 23 لیلۃ یا 23 دن۔ 24 دن کس صورت میں؟
جب حیض کی عادت 6 دن کی ہو، اور 23 دن کی صورت میں حیض کی عادت 7 دن کی ہو، تو مطلب باقی جو مہینے کے دن ہیں اس میں آپ نمازیں پڑھ لیا کریں، وہ سومی و صلی، اور اس میں روزے بھی رکھ لیا کرے اور نماز بھی پڑھ لیا کرے۔ اب یہاں وہ بات مقدر ہے، ہم نے کہا نا کہ راوی کو وہم ہوا ہے، اس نے کچھ ضروری چیزیں چھوڑ لی ہے، تو وہ بات مقدر ہے جو اوپر فاطمہ بنت حبیش کی روایت میں جو حکم آیا تھا کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کریں، تو گویا کہ پہلی تجویز حضور نے یہ بتایا کہ آپ 23-24 دن جو نمازیں پڑھے تو وہ کس طریقے سے پڑھے کہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھے، بس باقی خون کو اب نظر انداز کرے، وہ جو جیسے بھی آئے جتنے بھی آئے۔ وہ کذالک ففعل، اور اسی طرح جاری رکھے، کما تحیض النساء و کما یطہرن، جیسے کہ خواتین حیض کے دنوں میں حائضہ ہوتی ہے، پھر پاکی دنوں میں پاک ہوتی ہے، تو آپ بھی عادت کے دنوں میں حائضہ شمار ہوں گے اور اس کے بعد والے دنوں میں پاک شمار ہوں گے، اگرچہ خون رکا ہوا نہ ہو، لمیقات حیضہن و طہرہن۔ تو یہ گویا کہ پہلی تجویز تھی جس میں ہر نماز وضو کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا، اور یہ وہی تجویز ہے جو فاطمہ بنت حبیش کو جو حضور نے حکم دیا تھا۔ فَإِن قَوِيتِ عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِ، یہ دوسری تجویز ہے کہ اگر آپ اس بات پر قادر ہو، یعنی آپ کے لیے حرج کا باعث نہ ہو کہ عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ، کہ آپ ظہر کو مؤخر کرے اور عصر کو مقدم کریں، یعنی جمع سوری کی صورت بنائیں۔ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ، اور جب حیض سے پاک ہو تو پاکی کا غسل کر لے، اور اس غسل کے بعد جو نمازوں کا وقت آئے تو اس غسل سے دونوں نمازیں پڑھ لے۔ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، تو یہ اس غسل سے گوئے کہ دونوں کام ہو گئے، حیض سے پاکی بھی حاصل ہو گئی، اور آگے نمازوں کے لیے جو ایک غسل ہونا تھا وہ بھی گوئے کہ اس سے ہو گیا۔ یہ جب ہے جب اس وقت کے قریب اگر یہ پاکی آئی ہو، اگر قریب نہ ہو تو پھر وہ غسل الگ ہوگا، اور یہ جمع بین الصلاتین کا غسل پھر الگ ہوگا۔ ثم تؤخرین المغرب وتعجلین العشاء، اسی طرح مغرب عشاء میں بھی جمع سوری کرے۔ ثم تغتسلین وتجمعین بین الصلاتین، تو یہ بھی کر لیں۔ تو اگر آپ یہ فإن قویتی کے ساتھ ہے کہ فافعلی، کہ اگر آپ اس سے قادر ہے تو پھر اس دوسری چیز پر عمل کریں۔ اب دیکھو حضور نے اجمالی گفتگو میں ایک تیسری بات بھی فرمائی تھی، اور تیسری بات کیا تھی؟ فإن قویت علیہما، یہ تھا نا کہ فإن قویت علیہما فأنت عالم، کہ دونوں کو طریقوں کو آپ جمع کریں تو آپ اپنے آپ کو سمجھتی ہے اور یہ بہتر ہے، یعنی اس جملے میں بہتری کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو دونوں کو جمع کیسے کریں گے کہ جی غسل بھی کرے اور وضو کر کے نماز پڑھے، پھر وضو کر کے پھر نماز پڑھے، تو ہر نماز کے لیے وضو بھی ہوگا اور دونوں کے لیے ایک غسل بھی ہوگا۔ اب دیکھیں، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ، اس طرح صبح کے لیے الگ غسل اور ہوگا۔ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي وَصُومِي إِن قَوِيتِ عَلَىٰ ذَلِكَ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، کہ ان دونوں میں سے دوسری تجویز مجھے زیادہ پسند ہے۔ اب اس جملے سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ زیادہ پسند ہونے کا کیا مطلب ہے، کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ اب پسندیدہ کس رخ سے ہے؟ دونوں لحاظ سے، کہ اس میں پاکی بھی زیادہ ہے، مزید ہے کہ اس میں علاج کا پہلو بھی موجود ہے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ تو اس حدیث کی وہ تشریح تھی جو ظاہر کے مطابق ہے۔ بعض شارحین نے اس حدیث کی یہ تشریح کی ہے کہ حضور نے جو ان کو 2 امرین بتائے تھے نا، 2 امرین، تو ایک امر یہ ہے کہ 5 نمازیں 3 غسل کے ساتھ پڑھیں، اور ایک امر وہ تھا جو آگے باب میں آ رہا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کریں۔ سمجھ رہے جناب؟ اور یہ جو وہ عاجب الامرین الیہ ہے، یہ اس دوسرے تجویز کے ساتھ ہے جو اگلے باب میں ہے، جو یہاں راوی سے رہ گیا ہے، کہ اگر آپ 3 غسل پر اکتفا کریں گے تو یہ بھی درست ہے، لیکن اگر آپ 5 غسل کریں گے تو یہ زیادہ پسندیدہ بات ہے۔ اب اس سے بھی یہ بات سمجھ آئی کہ یہ کوئی لازم
نہیں ہے، اور زیادہ پسندیدہ اس لیے ہے کہ اس میں علاج کا پہلو زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو بعض حضرات نے راوی کے وہم کی یہ تصریح کی ہے، لیکن بہرحال یہ ذرا بعید ہے، اور یہ جو بات ہے یہ ذرا زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی ہے نا کہ آپ دونوں کو جمع کریں، تو وہاں دونوں کو کیسے جمع کریں گے؟ وہ تو کئی غسل ہو جائیں گے، کہ پہلے تو جمع کے لیے غسل کرے، پھر ہر نماز کے لیے الگ الگ کرے، تو یہ تو 7-8 غسل ہو جائیں گے نا، اتنا بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا راوی کو پہلے تجویز میں وہم آئی ہے، یعنی اس نے کچھ بات چھوڑ لی، اور وہ بات کون سی چھوڑی ہے اس نے؟ وضو کرنے والے۔ آگے دیکھیں، قال بعث ھذا حدیث حسن صحیح ورواہ عبید اللہ بن عمرو الرقی وابن جریج وشریک عبد اللہ بن محمد بن عقیل ابراہیم بن محمد بن طلحہ عن عمہ عمران عن امہ حمنہ الا ان ابن جریج یقول عمر بن طلحہ، اور صحیح جو ہے وہ عمران ابن طلحہ ہے۔ وسألت محمد عن هذا الحدیث، امام بخاری سے پوچھا، فقال، فرمایا کہ وہ حدیث حسن، وهكذا قال احمد بن حنبل حدیث حسن صحیح، وقال احمد و اسحاق فی المستحاضہ۔ اب یہ استحاضہ کے حوالے سے ان حضرات کا موقف ہے، تو احناف کا موقف بہت سیدھا سادہ ہے اور بہت آسانی پر مبنی ہے، کہ مستحاضہ اگر مبتدا ہے تو 10 دن حیض شمار کرے گی، اور اگر معتادہ ہے تو پچھلے مہینے کے عادت کے دن حیض شمار کرے گی، اور باقی سب پاکی اور استحاضہ شمار کرے گی۔ اس میں خون کی رنگت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ان حضرات نے ان چیزوں کا اعتبار کیا ہے تو بہت باریکی میں چلے گئے ہیں، اور ذرا مغلق اور مشکل قسم کا حکم بن گیا ہے۔ امام احمد اسحاق یہ حضرات فرماتے ہیں مستحاضہ کے حوالے سے کہ اذا كانت تعرف حیضها باقبال الدم و ادبارہ، کہ اس کو اگر خون آنے اور پھر ختم ہونے سے حیض کا اندازہ ہو رہا ہو، مطلب اس کا یہ ہے کہ حیض کے دنوں میں اس کو ایک خاص رنگ کا خون آتا ہو، اور جب حیض اس کا ختم ہو جاتا ہو تو وہ رنگ بدل جاتا ہو۔ اگر کسی خاتون کے ایسی سچویشن ہے تو پھر جو ہے فاقبال و یکون اسود، پھر حیض کا شروع یہ ہوگا کہ خون کالا ہو، اور پھر حیض کا خاتمہ یہ ہوگا کہ وہ ادبار ہو ان یتغیر الی الصفرا، کہ اس میں پیلاہٹ آ جائے، تو ہم سمجھیں گے کہ حیض ختم ہے، اب یہ استحاضہ شروع ہوا۔ تو یہ خاتون گوئے کہ دنوں کے حساب سے فیصلہ نہیں کرے گی حیض اور استحاضہ کا، بلکہ کس حساب سے فیصلہ کرے گی؟ خون کے رنگ سے۔ تو جو گہرا رنگ ہوگا پہلا والا اس کو حیض شمار کرے گی، اس کے بعد جو ہلکا رنگ ہوگا اس کو استحاضہ شمار کرے گی۔ اور جب ایسا ہوگا تو فالحکم فی علی حدیث فاطمہ بنت ابی حبیش، اس حدیث پر یہ عمل کرے گی کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی مستحاضہ ہونے کی شکل میں۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ، اگر معتادہ والی صورت ہے کہ پچھلے مہینے اس کی ایک معلوم عادت تھی اور اس کو یاد بھی ہے، قبل ان تستحاضہ، اور پھر بعد میں استحاضہ اس کا شروع ہوا، تو فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها، یہ حیض کے دنوں میں جو عادت والے دن ہیں اس میں تو نماز چھوڑے گی، ثم تغتسل، پھر غسل کرے گی حیض سے پاکی کا غسل، وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، اور ہر نماز وضو کے ساتھ پڑھے گی۔ یہ بھی وہی تجویز ہے جو فاطمہ بنت ابی حبیش کو دیا گیا تھا۔ یہ فاطمہ کا حوالہ یہاں ان کو دینا چاہیے تھا، نہ یہ کہ اوپر، لیکن بہرحال ہاں یہ ہو گئی ختم۔ وَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ، اگر خون جاری رہا، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ، اور یا تو مبتدا ہے، کوئی دن اس کے پہلے سے تھے نہیں ہے، یا یہ کہ پچھلے مہینے کے دن یہ بھول گئی ہے، وَلَمْ تَعْرِفِ الْحَيْضَ بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ، اور نہ اس کو خون سے کی رنگت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ حیض کا خون ہے اور یہ استحاضہ کا ہے، یہ تمیز بھی اس کو نہیں ہو رہی، اس لیے کہ خون کی رنگت میں کوئی فرق ہی نہیں آ رہا۔ تو اس صورت میں فالحکم لها علی حدیث حمنہ بنت جحش، پھر یہ دوسری تجویز پر عمل کرے گی کہ جمع بین الصلاتین بغسل واحد کر لیا کرے گی۔ اب دیکھیں یہ جو حکم ہے ان کے لیے امام احمد کے نزدیک یہ حکم بھی استحباب کے درجے میں ہے، ورنہ یہ بات پہلے آ چکی تھی کہ چاروں ائمہ اس پر متفق ہے کہ غسل لازم نہیں ہے، بلکہ وضو، ہر نماز کے لیے وضو ہی لازم ہے۔ تو یہ جو تجویز ان حضرات نے دی ہے یہ بھی بہتری کے درجے میں ہے۔
وقال الشافعی، امام شافعی فرماتے کہ المستحاضۃ اذا استمر بحدم فی اول ما رأت، یعنی یہ مبتدا ہے اور اس کو مسلسل خون آنے لگا پورا مہینہ، فدامت علی ذالک تو فإنها تدع الصلاۃ ما بینها وبین 15 یوما، 15 دن تک یہ حیض شمار کرے گی. فإذا طہرت فی 15 یوما، اگر 15 دن کے اندر اندر ایک پاک ہوئی، اور قبل ذالک یا اس سے پہلے تو یہ پورے دن جو ہے یہ ایام حیض شمار ہوں گے اور اس سے نماز ساقط ہوگی. ہاں اگر 15 دن سے بھی تجاوز کر گیا، فإذا رأت الدم اکثر من 15 یوما تو فإنها تقضی صلاۃ 14 یوما، تو پھر جو ایک دن ہے وہ تو حیض میں لگائے گی اور باقی 14 دن جو ہے یہ استحاضہ میں لگائے گی. اور جب استحاضہ میں لگ جائیں گے یہ دن تو کیا ہوگا، ان دنوں کی نمازوں کی قضا بھی لازم ہوگی. یہ اس کا مطلب ہے کہ تقضی صلاۃ 14 یوما ثم تدع الصلاۃ بعد ذلك اقل ما تحیض النساء. تو گویا کہ امام شافعی کے نزدیک یہ بات ہوئی کہ اگر مدت استحاضہ اکثر مدت حیض سے بھی بڑھ جائے تو پھر احناف کی طرح ان کا مذہب نہیں ہے کہ اکثر مدت کو حیض قرار دے اور باقی کو استحاضہ قرار دے، بلکہ وہ کس کو حیض قرار دیتے ہیں، اقل مدت کو. اور اقل مدت بھی ان کے نزدیک 3 دن راتیں نہیں ہے بلکہ 1 دن رات ہے. تو گویا کہ بہت سخت حکم ہے نا اس کے لیے کہ صرف 1 دن رات کی نمازیں معاف ہے، باقی 14 دنوں کی نمازیں قضا کرے گی. تو حناف کے مذہب میں کافی آسانی ہے. قال بعث فاختلف اهل العلم في اقل الحیض واکثر، فقال بعض اهل العلم اقل الحیض 3 واکثر 10. یہ کس کا مذہب ہے جناب؟ حناف کا. اور احناف کی دلیل حدیث ہے جس میں بعینہ اسی قسم کے الفاظ آئے ہیں کہ اقل الحیض 3 واکثرہ 10. اور وہ حدیث تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن کے درجے میں ہے. اور ان حضرات کی جو دلیل ہے کہ تمکث احداہن شطر دہرہا فی قعر بیتہا، علامہ ابن حجر نے بہت سخت کلام کیا ہے اس پہ کہ وہ بہت ہی کمزور حدیث ہے. تو احناف کی دلیل بھی بہرحال ان کی دلیل سے مضبوط ہے. وہ قول سفیان الثوری و اہل الکوفہ و بھی یاخذ المبارک، ابن مبارک بھی اسی پر عمل کر رہے. وہ رویان ہو خلاف حاضر، ابن مبارک سے اس سے خلاف بھی روایت ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ دوسری روایت ان کی کیا ہے. کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. امام ترمذی کے علم میں ہے لیکن انہوں نے تصریح اس کی نہیں کی. وقال بعض اہل العلم منهم عطاء ابن ابی رباح کہ اقل الحیض یوم و لیلۃ اور اکثر 15. اور یہ امام اوزاعی کا، امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد ان سب حضرات کا قول ان کو قرار دیا ہے. لیکن مالکیہ کے مذہب میں جو ہے وہ یہ ہے کہ امام مالک کے نزدیک عقل کی کوئی تحدید نہیں ہے، 1 گھنٹے کا بھی حیض ہو سکتا ہے. اور اکثر کی تحدید 17 دن تک ہے کہ زیادہ سے زیادہ 17 دن ہو سکتا ہے. تو یہ مالکیہ کا مذہب جو ان کی کتابوں میں ہے اس طریقے سے. تو بہرحال یہ ضمناً انہوں نے مذاہب بھی بیان کیے استحاضہ کے حوالے سے. باقی جو اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ 3 غسل کرے گی 5 نمازوں کے لیے. اب اگلے باب میں یہ ہے کہ انہا تغتسل عند کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کرے گی. دیکھیں ذرا، حدثنا قتیبہ قال حدثنا لیث عن شہاب عن عروۃ عن عائشہ انہا قالت استفتت ام حبیبہ ابنۃ جحش. دیکھو یہ ام حبیبہ آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقالت انی استحاض فلا اطہر افادع الصلاۃ. فقال، حضور نے فرمایا کہ لا، نماز پڑھنے کی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. انما ذلک عرق، لہذا فاغتسلی، تم غسل کرو ثم صلی. تو حضور نے اس کو اس طرح مختصر بتایا تھا. اب انہوں نے ہر نماز کے لیے غسل الگ سے اپنے رائے سے کرنا شروع کیا کہ فکانت تغتسل لکل صلاۃ. قال قتیبہ قال لیث لم یذکر ابن شہاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ام حبیبہ ان تغتسل عند کل صلاۃ، کو حضور نے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا، ولکنہ شیء فعلتہ ہی، لیکن اپنی رائے اور ثوابدید سے وہ ایسا کر رہی تھی. اور شاید اس لیے کر رہی تھی کہ ان کے بہن نے جب 3 والے غسل پر عمل کیا نا تو اس کو فائدہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ جب میں 5 غسل کروں گی تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور تجویز اصولی طور پر تو حضور کی طرف سے آئی تھی نا غسل والی، اس لیے انہوں نے اس کو اختیار کر لیا. اور ویسے بھی یہ مستحب کے درجے میں تھا اور استحباب میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو اس لیے حضور سے الگ سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو. قال بعث ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشہ. دیکھو یہ اوپر زہری کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عن عروہ سے. یہاں کس سے کر رہے ہیں؟ تو گویا کہ زہری نے 2 طریقوں سے اس کو نقل کیا ہے. قالت استفتت ام حبیبۃ ابنۃ جحش وقد قال بعض العلم المستحاضۃ تغتسل عند کل صلاۃ. بعض حضرات نے اس کو مذہب بنایا ہے اور اس کو لازم قرار دیا ہے. وہ کون کون ہے؟ نام بتاؤ ذرا. مجاہد ابن جبر اور سعید ابن جبیر.
وروى الاوزاعی عن الزہری عن عروۃ و عمرۃ عن عائشہ، مطلب امام اوزاعی کے طریق میں امام زہری جو ہے یہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ دونوں سے، عروہ سے بھی اور عمرہ سے بھی، اور وہ پھر روایت کرے حضرت عائشہ سے۔ تو زہری میں اور ان کے طریق میں کیا فرق ہوا کہ زہری کبھی ایک کا نام لیتے کبھی دوسرے، انہوں نے دونوں ناموں کو جمع کر لیا۔ یہ سند کے حوالے سے بات تھی بس۔